کی یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بارشیں بند ہو گئیں، ابھی بارش ہو رہی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں بند ہو گئی۔ جب بارشیں بند ہو جاتی ہیں تو زمین کے اندر سے غلہ یعنی سبزیاں فروٹ نکلنا بند ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کو بھی پانی چاہیے، زمین کو بھی پانی چاہیے۔ جب پانی ملتا ہے تو اس کے اندر جو پھل فروٹ کے درخت ہیں وہ نکلتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں بند ہو گئی، یہاں تک کہ ایسا وقت آ گیا کہ کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو ایک میدان کے اندر جمع کیا۔ ایک میدان کے اندر جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ بارش نازل فرما دے، یا اللہ بارش نازل فرما دے، تاکہ ہمارے یہ لوگ بھوک کے مارے مر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ درخت بھی کھا گئے، یہاں تک کہ ساری چیزیں کھا گئے، یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے، بارش نازل فرما دے۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا۔ اللہ پاک چونکہ موسیٰ علیہ السلام باتیں کیا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں؟ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کی اس قوم کے اندر، آپ کے اس مجمع کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے آج تک مجھے سجدہ نہیں کیا، جو نماز نہیں پڑھتا، وہ نافرمان ہے۔ آپ ایسا کریں، پہلے اس مجمع کے اندر سے اس نافرمان کو باہر کھڑا کریں، اس کے بعد بارش ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کون ہے وہ بدبخت، کون ہے وہ بدبخت کہ جو آج اس مجمع کے اندر موجود ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، وہ ہمارے اس مجمع سے نکل جائے تاکہ بارش ہو جائے۔ اب وہ شخص تو اپنے آپ کو جانتا تھا، وہ شخص تو اپنے آپ کو جانتا تھا۔ اب اس نے سوچا میری کتنی بڑی بے عزتی ہے، میری کتنی بڑی بے عزتی ہے۔ وہ دلی دل میں رونا شروع کر دیا، دلی دل میں رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے اور کہنے لگا یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں شیطان کے دھوکوں میں آ گیا تھا، یا اللہ میں آئندہ کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یا اللہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابھی وہ باتیں کر رہا ہے، اچانک آسمانوں کے اوپر بادل آنا شروع ہو گئے اور بادلوں سے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس مجمع سے پوچھا، اپنی قوم والوں سے پوچھا کہ ابھی تو کوئی شخص باہر ہی نہیں نکلا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ یا اللہ ابھی تو کوئی بندہ باہر ہی نہیں نکلا، ابھی تو مجمع میں سے کوئی باہر ہی نہیں نکلا، وہ بندہ تو نکلا ہی نہیں اور بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جس بندے کی وجہ سے میں نے وہ بارش روکی تھی، اسی بندے کی وجہ سے بارش کر دی۔ اب وہ میرا دوست ہے، اب وہ میرا دوست ہے، ہماری صلح ہو گئی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے اور میں نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس بندے کا نام ہی بتا دیں، یا اللہ اس بندے کا نام ہی بتا دیں تاکہ مجھے پتہ تو چلے وہ کون ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جس وقت وہ ہمارا نافرمان تھا، جس وقت وہ ہمارا نافرمان تھا، ہم نے تو اس وقت اس کا نام نہیں بتایا، تو اب کیسے اس کا نام بتا دے؟ تو اللہ پاک نے کیسی اس کی حفاظت کی، یعنی اگر بعد میں بھی بتا دیتے تو پتہ تو چل جاتا نا، پتہ تو چل جاتا نا۔ تو اللہ پاک ایسے پردہ رکھنے والے ہیں، اللہ پاک ایسے پردہ رکھنے والے ہیں۔ آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو گناہگار نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہگار نہ ہو، ہر کوئی گناہگار ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنی غفاری کی چادر ڈھکی ہوئی ہے۔ اگر وہ اپنی غفاری کی چادر ہٹا دے تو میں آپ کے برابر میں نہ بیٹھوں، آپ میرے برابر میں نہ بیٹھے۔ ایسا ہے کوئی کسی سے ملے جلے نہیں، اچھا یہ میرے بارے میں اتنا برا بلا کہتا ہے، اچھا یہ مجھے ایسا سمجھتا ہے، اچھا میں تو اس کو اپنا دوست سمجھتا تھا، اچھا اس کو تو میں اپنا بھائی سمجھتا تھا، اچھا اس کو تو میں ایسا سمجھتا تھا۔ لیکن اللہ پاک جیسے ہی اگر وہ چادر کو ہٹا دے تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے ستاری والا معاملہ کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اللہ پاک کو ہم کہتے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔